کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ علم و علماء میں آج موضوع ہے جنت و دوزخ۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور اس کی حقیقت کے حوالے سے جانیں گے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے اس بات کی معرفت بہت ضروری ہے کہ آیا جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں، دوزخ میں کن امور کے سبب انسان داخل ہوگا، جنت کے حوالے سے قرآن کریم میں کیا کیا چیزیں وہاں کی نعمتوں کا کس انداز میں ذکر ہوا، دوزخ کی ہولناکیوں کا جو ذکر ہوا ہے وہ کس انداز میں ہوا ہے۔ اس حوالے سے ہم بڑی معذرت کے ساتھ ہم استہزاء کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، جنت کے بارے میں بھی اور دوزخ کے بارے میں بھی۔ نہ جانے چونکہ لا علمی بہت زیادہ ہے، دین سے دوری بہت زیادہ ہے، ہمارا مطالعہ نہیں ہے، نہ قرآن کی طرف ہمارا رجحان ہے، نہ تاریخ اسلام کی طرف، اور نہ ان چیزوں کی طرف جس کا قرآن میں بہت زیادہ ذکر آیا ہے۔ ایک بہت سنجیدہ موضوع ہے، لیکن بہت اس کے اندر آپ کے لیے میسیجز موجود ہوں گے کہ ہم وہ کیا کیا کام ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں لیکن لا علمی میں وہ ہمارے لیے ایک طریقے سے گناہوں کا سبب بن رہے ہیں۔ اور جنتیوں کا احوال بھی قرآن کریم نے لکھا ہے، جہنمیوں کا احوال بھی قرآن کریم نے لکھا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ اجمالی طور پر آج بات ہوگی۔ ہمارے درمیان ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ مفتی احمد منیر نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مجھے سبق یاد ہو ورحمۃ اللہ گیا وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آپ کے ساتھ مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے یہ ماشاءاللہ چار ثنا خاں ثقلین رشید، دانیال شیخ، ماسٹر سمیر اور علی حیدر چوہان تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، جنت اور دوزخ کے حوالے سے اس کی حقیقت اور مسلمانوں کا اس کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اس کے عقیدے اور اعمال کی بنیاد پر جزا اور سزا کا ایک نظام بنایا ہے۔ جی اور اسی کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے آغاز میں فرمایا، مالک یوم الدین، واہ، وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ مالک بے شک۔ تو جنہیں وہ جزا عطا فرمائے گا انہیں جنت اور اس کی نعمتوں سے بہرہ مند فرمائے گا، اور جن کو سزا دے گا تو انہیں دوزخ اور اس کے عذاب کے اندر مبتلا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین، اور ہمیں جنت کا مستحق فرمائے۔ اچھا، اس کے بارے میں جو ہمارے اکابرین کا عقیدہ ہے اور کم و بیش متفقہ عقیدہ ہے کہ جنت حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے، اور انہیں اللہ رب العزت نے دیگر مخلوقات کی طرح پیدا فرما دیا ہے۔ جیسے آسمان کو پیدا فرما دیا ہے، زمین ہمارے سامنے موجود ہے، انسان کی تخلیق ہو چکی، ملائکہ تخلیق ہیں، تو اسی طرح جنت اور دوزخ کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیا ہے۔ اور معتزلہ تاریخ کے اندر ایک فرقہ گزرا ہے، وہ البتہ اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جنت اور دوزخ کو اللہ رب العزت نے پیدا نہیں فرمایا بلکہ قیامت کے دن کے بعد پیدا فرمائے گا۔ لیکن یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کی قرآن اور حدیث میں کوئی بنیاد ہمیں نہیں ملتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے جہاں جنت کا ذکر فرمایا تو جنت کا تذکرہ فرمانے کے بعد بھی وہ کہتا ہے اعدت للمتقین، اسے متقین کے لیے تیار کر دیا گیا ہے، تو صیغہ ماضی کے ساتھ اس کو بیان فرمایا۔ اسی طرح جہاں قرآن مجید کی مثل لانے کے لیے کفار کو چیلنج دیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو پھر اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ تم مثل بنا لاؤ، اور نہیں بنا لاؤ گے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر فرمایا اعدت للکافرین، تو وہ دوزخ سے ڈرایا ان کو، تو فرمایا کہ اسے بھی تیار کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے، قرآن مجید کی دیگر آیات بھی اس مفہوم کی تصدیق کرتی ہیں، تائید کرتی ہیں، کہ جنت کو در حقیقت اللہ رب العزت نے اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے تیار فرمایا ہے، متقین کے لیے تیار فرمایا ہے، اور جہنم کو بے بنیادی طور پر کفار کے لیے تیار کیا ہے، مگر بہت سارے اہل ایمان میں سے بھی لوگ اپنے بدعمالیوں کے سبب اور گناہ کے سبب، ظلم کے سبب اس کے اندر جائیں گے، لیکن بنیادی طور پر اسے کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے۔ پھر اس میں ایک فرق یہ ہے کہ جنت کے اللہ رب العزت نے 8 طبقات رکھے اور دوزخ کے 7 طبقات رکھے۔
اچھا عام طور پر یہ بھی معروف ہے بھی 8 دروازے ہیں، تو اسے دروازے کہیں، طبقات کہیں، اس کی قسمیں کہیں، تو وہ کسی اعتبار سے اسے کہا جا سکتا ہے، مگر یہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے جو اس نے فرمایا میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، بے تو شک۔ اس نے جنت کے 8 طبقات رکھے اور ان کے نام میں پڑھ دیتا ہوں بس اختصار کے ساتھ: دار الخلد، دار السلام، دار المقام، عدن، دار القرار، جنت النعیم، جنت المأوى اور جنت الفردوس، یہ جنت کے نام ہیں۔ اسی طرح جہنم کے جہنم ہے، پھر الحطمہ، سقر، السعیر، الجحیم، الہاویہ، تو یہ نام قرآن مجید کے اندر مذکور ہوئے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ جنت کے نام ہوں نعمتوں کی طبقات کے اعتبار سے، اور دوزخ کے یہ نام ہوں دوزخ کی عذاب کی سنگینی اور شدت کے اعتبار سے، واللہ عالم بالصواب، مگر یہ کہ یہ دونوں چیزیں حق ہیں اور بہت اچھے تخلیق کر دی گئی۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے اپنے وقت میں رہتے ہوئے اس کو بہت اچھے انداز میں آپ تک پہنچایا پہلے سوال کے جواب کے طور پر۔ اچھا ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، علامہ مفتی احمد منیر نورانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال کون کون سے، حضرت اس کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رئیس بھائی، جنت میں جانے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے اللہ کا فضل۔ سبحان اللہ۔ جس پہ اللہ کا فضل ہوگا اللہ رب العالمین اسے جنت عطا فرمائے گا، جسے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی اسے جنت نصیب ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے 2 اسباب بیان کیے ہیں بنیادی طور پر۔ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اچھے عمل کیے وہی جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے بنیادی جنت میں جانے کے سبب، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اعمال صالحہ۔ اور پھر اگر اس کی تفصیل کی طرف جائیں تو قرآن پاک میں کئی ایسے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے جو جنت میں جانے کا سبب ہے، اور اسی طرح احادیث میں بھی ہمیں کئی ایسے اعمال کی رہنمائی ملتی ہے جو جنت میں جانے کا سبب ہیں۔ مثلا حدیث پاک میں آتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا وجبت لہ الجنہ، یعنی جو یہ دلی مسرت اور خوشی کے ساتھ کہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوں، تو اللہ پاک اس کے لیے جنت واجب قرار دیتے تھے۔ اسی طرح 4تھے پارے میں اللہ پاک نے جنت میں جانے کے جو اسباب اور اعمال ہیں ان کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، وَجَنَّاتٍ، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو۔ جنت کا پھر عرض بیان فرمایا اور آگے فرمایا اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت جو ہے پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ پرہیزگار کون ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی؟ ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ جو خوشی میں، غمی میں، تنگی میں اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کی ہے۔ اور جن لوگوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے اعمال قرآن اور احادیث میں بیان کیے گئے ہیں جو جنت میں جانے کا سبب ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔ مزید سوالات میرے پاس بہت اہم سوالات ہیں اس موضوع پر، حاضر ہوں گے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان،